بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو شروع ہی سے ان کی پروگرامنگ کریں۔ جب بچے شروع ہی سے جب وہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے بارے جو ان کے مزاج آپ بنانا چاہیں گے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ 18 ہفتے کے بعد اور پھر 33 اور 35 اور 38 وہ پھر ان کی سننے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں پریگنینسی کے دوران۔ تو یہ دیکھیں کہ بچوں کو ہم والدین جو مثبت الفاظ بولتے ہیں، والدین جو ان کو ویژن دینا چاہتے ہیں، والدین جو ان کے بارے میں مستقبل میں بڑا کام کروانا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ شروع ہی سے بچے کو اس طرح ڈیولپ کریں آپ کہ وہ بچہ جو ہے شروع ہی سے اس کا پیٹرن یہ رہے۔ عراق میں بغداد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھا اس کا جو امپلائی تھا وہاں ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اتنے عرصے کے ہو گئے، اب شادی کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری مزاج کی وہ لڑکی نہیں مل رہی۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایسی لڑکی ہو جو مجھے جنت میں پکڑ کے لے کے جائے اور اس کی جو اولاد ہو وہ قبلہ اول کو فتح کرے۔ تو آپ دیکھ لیں بعد میں پھر ان کے ہاں جسی طرح وہ ایک ان کے علم عمل کے لحاظ سے ایک بہت اچھے لوگ تھے، وہاں پہ لوگ جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ بھی ایک خاتون تھی، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کی، تو وہ اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ مجھے ایسا بندہ مل ہی نہیں رہا جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائے اور ایسی اولاد ہو جو قبلہ اول کو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نکاح انہوں نے کرایا اور بعد میں جب بیٹا پیدا ہوا تو صلاح الدین ایوبی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری اس طرح کی تھنکنگ نہیں ہے، اس طرح کہ ہمارا مزاج نہیں ہے، اس طرح کہ ہمارے بار بار سوچنے سمجھنے ریوائز کریں، ری تھنکنگ کریں کہ ہم یہاں اس کے بعد والی لائف کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو تبھی یہ ممکن ہوگا جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور پلاننگ کریں گے۔ بچوں کی پلاننگ کے حوالے سے بچے جو والدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جاننے والے جو ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ اگر والدین جانتے ہی نہیں ہوں تو پھر آج اس دور میں اگر بچے اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے والدین کو کچھ پتہ نہیں، دور بدل گیا ہے، دور تو واقعی بدلا ہے، لیکن والدین کو کچھ پتہ نہیں، تو والدین کے بارے میں ان کا جو ویژن ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ اور والدین کو بھی چیزیں پڑھنی سیکھنی لرننگ کی طرف لے کے جانی چاہیے، اور جب والدین کے بارے میں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے محافظ ہیں، اگر ہم اس کو مار دیتے ہیں، کم نمبر آنے پہ ڈانٹ دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، ہر وقت تنگ کرتے ہیں، تو والدین کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کریں، اپنے روز جو رویہ ہے بچوں کے ساتھ اس کو کنٹرول کریں۔ جب تک یہ چیز بچے والدین کے ساتھ والدین بچوں کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو لے کے آئیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تو بچوں کے ساتھ اگر ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو پھر، یا اگر بچوں کے سامنے ان کے والدین لڑتے ہیں تو بچوں کا کیا مائنڈ سیٹ بنے گا، ان کی کتنی ایموشن جو ہیں خراب ہوں گی۔ اس لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں کے سامنے بھی اور بچوں سے ہٹ کے بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں تاکہ بچوں کی گرومنگ اچھی ہو اور بچے اچھی کوالٹی کی لائف جی سکیں۔ شروع ہی سے 5-7 سال کی ان کی جو ہے کبھی بھی جھوٹ بولنا، کبھی بھی دھوکہ دینا، چیٹنگ، کبھی بھی ان کو فرض شناس بنائیں، ان کو اپنے ذمہ دار بنائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے جس فیلڈ میں کام کرنا ہے اور جو آپ فیلڈ چوز کر رہے ہیں اس میں بہت ہی اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، بہت ہی اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے، بہت ہی ٹاپ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ پورے آپ کے ارد گرد جو ہیں مسلمان ان کو فائدہ ہونا چاہیے، جو عام انسان ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے۔
ہم جب کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو وہ اخروی ہوگا. ہم دنیا کو اخروی لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہاں اس کا امپیکٹ آخرت میں کیا پڑتا ہے. اللہ راضی ہے, اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں. تو ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں. بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے یہ مسٹ کریں, اور بچوں کی پیدائش سے لے کے آگے تک ان کی جو, تاکہ بچے شروع ہی سے وہ اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں اعلیٰ ہوں. یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ان چیزوں کو اس طرح لے کے چلیں گے. اگر ہم اس طرح لے کے نہیں چل رہے اور چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں, صحیح طرح کانٹیکٹ نہیں ہوتی, تو پھر بچوں پہ اثر پڑے گا. اس لیے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم بہتر اچھا ماحول پرووائڈ کریں بچوں کو. ان کے دوست اچھے ہونے چاہیے. بچوں کی اس چیز پہ لے کے چلیں, اور جو وہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, جو وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں, وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, بہت بہترین ہونی چاہیے. ان کا دوستوں کے ساتھ اور دوستوں کا ان کے ساتھ بڑا ہی اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو شروع ہی سے لے کے اور آگے تک ان کی پروگرامنگ کریں, ان کی بیسٹ, تاکہ وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے, لیکن جس فیلڈ میں بھی لے کے جائیں, ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ فیلڈ میں اس لیے چن رہا ہوں. ایک تو اس کو قرآن و سنت کی بنیاد سمجھ ہونی چاہیے, قرآن و سنت کو سیکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو فیلڈ ہے اس کی دنیا کے لحاظ سے, تو وہ سیکھے اور اس میں آگے جائے, تاکہ لوگوں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, لوگوں کے لیے اس میں کیا آسانی ہو سکتی ہے, لوگ اس کو کس طریقے سے اچھا فیل کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف بچوں کو شروع ہی سے ہم لے کے جائیں. لیکن جو بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے بڑا ہی نرم اچھا رویہ ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ بہتری کا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ہمیں سمجھیں گے, اور بچوں کے ساتھ اچھے الفاظ سے گفتگو کریں. یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو بچے پھر اس طریقے سے گرومنگ کی طرف نہیں جا سکیں گے. یقین جانے ہم بہت سارے کام یہاں سے کر کے جا سکتے ہیں اور بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم بچوں کو یہ شعور دلائیں گے, احساس دلائیں گے, اور ان کی ہیلپ کریں گے کہ وہ اس فیلڈ کا انتخاب کریں. تو فیلڈ جو انہوں نے انتخاب کیا ہے اس میں بورنگ نہیں ہونی چاہیے, اور انٹرسٹنگ ہونی چاہیے ان کے لیے, جو اس میں انٹرسٹ لے رہے ہوں. تو یقین جانے وہ بہت آگے جائیں گے, کام کریں گے. اللہ کی مہربانی سے ممکن ہے. والسلام.